یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے اور میں ہوں آپ کی اینکر پرسن زنی پرویز۔ آج ایک بہت خوبصورت مہمان کے ساتھ بہت سارے سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خوبصورت مہمان میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ بالکل آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہماری فیمیل گیسٹ ہیں اور ان کا تعلق بھی وکالت کے شعبے سے جیسے ہمارا پچھلا پروگرام تھا۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس نادیہ حمید جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ فائنانس سیکریٹری ہیں کلیپ کی، کلیپ کرسچن لائرز ایسوسی ایشن ان پاکستان۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں اور ہم بہت خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے آمنے سامنے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خدا کا، میں بہت اچھی ہوں۔ اچھا، اچھی ہونے کے ساتھ آپ کا حال کیسا ہے؟ وہ تو مجھے پتا ہے آپ بہت اچھی ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی شکر ہے۔ اچھا، اور میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں کہ آج آپ ہماری مہمان شخصیت ہیں کیونکہ ویورز پروگرام سے پہلے جب مس نادیہ سے بات ہو رہی تھی آپ بھی جانیں گے کہ ان کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور کتنی خوبصورتی سے یہ ان ساری ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں اور ایک آفیشیل فیلڈ میں اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے نبھاتے ہوئے ان کو یہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ وکالت کے شعبے کی طرف آپ کیسے آئیں؟ وکالت جو ہے ایک ایم کا نام تھا میرے لیے اور کنٹینیوٹی کا نام تھا۔ وکالت میں جو مجھے ایک فیمیل کریکٹر جو ہمیشہ ہی مجھے فیسنیٹ کیا وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا ہے، کیونکہ وہ ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر بھی تھی جو کہ میں بھی ہیومن رائٹ ڈیفینڈر بھی ہوں ساتھ میں۔ دوسرا جو تھا میرا پرپس تھا کہ میں جب اس سے پہلے میں بینکنگ کے شعبے میں تھی تو وہاں پہ ہمارے پاس ریکوری اینڈ لٹیگیشن کے کیسز آتے تھے، تو وہاں پہ ایک لائر تھے جو کہ ہمارے مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ بھی لاء کی پروفیشن میں آؤ، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ صحیح۔ پہلے میں نے ان کی بات سنی، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیا اس سے مجھے کیا بینیفٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھا سکوں گی۔ فیمیل ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو سوسائٹی میں چلے آلریڈی ہم منورٹی کو تو ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں ہم، لیکن ساتھ ساتھ میل اور فیمیل کی جہاں پہ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے فیمیل کو اور ہی نچلا طبقے پہ لے آتے ہیں، میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں۔ بالکل، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں دنیا میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری۔ آئی گیس اسپیشلی ہماری ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اچھا، کیونکہ وہ اگر آپ چیک کریں گوگل بھی کریں تو سیلری اسکیل پوری دنیا کے اندر فیمیلز کا میل سے لو ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ اب کام ان سے زیادہ لیا جاتا ہے لیکن جو ان کو فیسلٹیز ہیں وہ کم دی جاتی ہے۔ ڈسکرمنیشن ہے، ایون کہ امریکہ تک میں ہے یہ۔ صحیح، آل اوور دی ورلڈ۔ جی آل اوور دی ورلڈ ہے۔ اور دوسرا یہ چیز تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسا پروفیشن جوائن کروں جو کہ لانگ ٹرم ہو۔ ہر پروفیشن جو ایک سرٹن لمٹ کے بعد اس سے آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، آپ کی لائف زیرو ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو لاء ایک ایسا پروفیشن ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ نالج وائز بھی انکریز کرتے ہیں آپ کا، جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے، اور آپ کی یہ لائف ٹائم جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، کام ہے وکالت ایک پریکٹس کا، اس میں کام کرتے رہتے ہیں۔ ایج لمٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ ریٹائرڈ ہوں گے یا کام کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ آئی گیس یہ دنیا کے پھر واحد شعبہ ایسا ہے جس میں ایسا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ میڈیکل بھی ہے لیکن وہ کسی حد تک جا کے میڈیکل میں بھی ریسٹرکشن آ جاتی، نہیں وہ آپ اپنے کر سکتے ہیں، کلینکس ہیں، ہاسپٹلس کے اندر کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں، یعنی پروفیسر ہیں جو کہ وزٹنگ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ بالکل، وہ تو اس کے بعد ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کا ایلیمنٹ وہاں پہ آتا تو ہے نا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وکالت کے شعبے میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں بھی جا سک رہے، آپ اتنی ایکسٹریم ایج میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ چل پھر نہیں سکتے، تو تب بھی آپ کے جونیئرس ہوتے ہیں، آپ کا نام جو ہے وہ وہاں پہ کیش ہوتا ہے، آپ کا وکالت نامے پہ نام چلتا ہے۔ خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے۔ آئی گیس اس کے بعد بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ اسی شعبے کو اختیار کیا جائے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بینکنگ میں تھی، وہاں سے آپ وکالت کی طرف آئیں، تو بچپن میں آپ کیا بننا چاہتی تھی؟ تب آپ کیا خواہش تھی؟ کیونکہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا ہے، تب آپ کیا چاہتے ہیں؟ بچپن میں میرے پاس ہمیشہ میں نے ایک چیز نہیں چوائس کی تھی، میں نے 2-3 اپنے پاس آپشن رکھی ہوئی تھی۔ ایک مجھے سب سے زیادہ شوق تھا پولیس میں جانے کا، کیونکہ میرے فادر پولیس میں تھے، اور ڈاکٹر کا تھا، اور ایک ایسا پروفیشن جس میں سب کا ساتھ دے سکوں۔ ایک تو میڈیکل ہمیشہ ہماری فیملیز میں، یا آپ دیکھیں کرسچن کمیونٹی میں یا یہاں جہاں پہ بھی چلے جائیں تو فیمیلز کے لیے ایک مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے،
تو وہ وکالت جو تھی وہ اس سینس میں نہیں تھی کہ میں ڈائریکٹ وکالت میں آؤں گی. میری مدر پالیٹکس میں تھی, اس وجہ سے کچھ وہ بھی جرمز تھے میرے اندر. صحیح. چلیں جی, ابھی ہمیں بتائیے, شروع کرتے ہیں اپنے مسائل سے. ہماری قوم کے جو خواتین کے لیے اسپیشلی, کیونکہ آج آپ ہماری مہمان ہیں, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ خواتین ہماری جو مسیحی بیٹیاں ہیں, سب سے زیادہ ان کو کون سے مسئلے درپیش ہوتے ہیں, اور مسئلوں کی وجہ سے کیا کیا آگے وجوہات بنتی ہیں, اور ان میں سے پھر نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں فیمیلز کے لیے ایک تو ہمارے پراپر کوئی چینل نہیں ہے, مین سورس نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس مسیحی چینل آنے کی وجہ سے بہت جگہوں پہ بہت طریقے سے ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے, ایون کہ ان کو کریکٹر بلڈنگ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو مذہبی طور پہ بھی مضبوط کر رہے ہیں. لیکن لیگلی طور پہ ہم کافی حد تک پیچھے ہیں, کیونکہ ہمارا نصاب اس طرح کا ہے جہاں پہ ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. فیمیل ہونے کے رائٹس, اب منورٹی فیمیل ہونے کے رائٹ تو اور ہے نا, فیمیل ہونے کے بیسک رائٹس بھی نہیں پتہ. تو وہ جو ہے وہ کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی گھریلو تشدد ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. وہ کبھی میڈیا چینلز اس کے لیے کام کر رہے ہیں, تھوڑی بہت اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ اویئرنیس سے ریلیٹڈ پروگرامز کو دیکھا جائے. بات ہے ابھی جو مسائل میں سب سے ہائی لائٹڈ جو ہے فورس کنورژن کا ہے, پھر فورس میرجز کا. وہ کہ فورس کنورژن کے اوپر کوئی بھی ابھی تک لا اویلیبل نہیں ہے. اس کے اوپر کام کیا گیا, بل پیش بھی کیا گیا مختلف اسمبلیوں کے اندر, لیکن وہ کسی پایا تک میل تک نہیں پہنچا گیا, کیونکہ ان کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے بہت کرٹیسائز کیا گیا, اور کچھ ہمارے جو لیڈران نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کو لائف تھریٹس آنے شروع ہو گئے, اور بہت ساری کچھ اس طرح کی چیزیں چلیں کہ ان کو وہ ودرا کرنا پڑا. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں ان فیوچر اس طرح کا کچھ لا بن سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ فورس کنورژن جو ہے ابھی تک ہائی لائٹڈ زیادہ ہاٹ یہ ٹاپک چل رہا ہے, یا پھر مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, تو آپ کیا دیکھتی ہیں اس کو, کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر کچھ ایسی کوئی لا اس پہ بن پائے گا یا نہیں؟ ان فیوچر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سارے جو کمیونٹی کے ممبرس ہیں, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, مل کے ایک چین بنائی جائے, اور جب ایک کمبائن آواز اٹھے گی تو وہ زور ضرور رکھے گی. اس میں ہم اپنا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے بھی ساتھ لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ٹکڑوں میں بٹے رہ کر کچھ حاصل کر لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا مس, آپ نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا ہے, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی, اس کی کہانی ہمیں سنائیے. ہوا یہ تھا کہ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ٹریننگز کے اندر خود بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی, ایز اے اسپیکر بھی اور ایز اے لرنر بھی. تو میری وہاں پہ انکل جوزف فرانسس کی بیٹی ہے ایگا, جو کہ ابھی کلاس آفس کی ہیڈ بھی ہے, ان سے ملاقات ہوئی. وہ جو میرے ساتھ بات چیت ہوئی اور وہ سارے کنورسیشن اور پریزنٹ کرنے کا طریقہ ان کو کافی اچھا لگا, انسپائر ہوئی اس سے. پھر ان کے پاس نیشنل پارٹی کے ساتھ کولیبوریشن ہوا, ان کا کرسچن نیشنل پارٹی کا, تو انہوں نے نام سجیسٹ کیا, تو اس میں میرا نام انہوں نے ریکمینڈ کیا, اور میرے فادر سے اور میرے سینئر جو لائر ہیں سر کاشف الیگزینڈر صاحب سے, ان سے کانٹیکٹ کیا گیا. تو میرے سے پوچھا گیا, میں نے کہا میں تو نان پولیٹیکل پرسن ہوں, میں کیسے آ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے کرنا ہے. کیونکہ میں نے اس کے 2 دفعہ کوئٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر خدا کی مرضی اسی میں ہے تو مجھے جانا چاہیے. اور خدا کا ایسا ساتھ رہا کہ اسکروٹنی کے ٹائم پہ میرے ساتھ جو کویسچننگ ہوئی وہ بھی مجھے بہت فنی سی لگی, کہ کوئی جو پروفیشنل کویسچنز ہوتے ہیں جو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اسکروٹنی کے ٹائم پہ بہت مشکل ہوگا, تو وہ بھی نہیں اچھا ہو گیا. اور جو مجھے ٹکٹ دی تھی نیشنل پارٹی نے, حاصل خان بزنجو صاحب کی, انہوں نے مجھے دی تھی خواتین کے مخصوص نشست پہ, یعنی منورٹی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا مجھے. صحیح. اینڈ یو ون دیٹ الیکشن؟ نہیں, آپ جب مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک سرٹن ایریا کے اندر یا ایک پروونس کے اندر کچھ نمبر آف سیٹس ہولڈ کریں گی, تو جو آپ کے مخصوص یا یہ جو نشستیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ آ کے آپ کا وہ پرسن جو ہے الیکٹ ہو جاتا ہے خود بخود ہی. اچھا مس, ابھی مجھے بتائیے کہ آپ پنجاب بار کی وائس چیئر پرسن ہیں انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کمیٹی کی, تو اس میں مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہیں, آپ کس طریقے سے سرو کر رہی ہیں, اور یہ بھی ضرور ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے کرسچن لائرز کو اس میں جو حصہ بنایا گیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. بیسکلی یہ کمیٹی پہلی دفعہ بنی ہے,
یہ کمیٹی پہلی دفعہ بنی؟ ہاں جی، پہلی دفعہ بنی ہے، اور مجھے اس میں ایز اے ممبر ہوتے ہوئے یعنی وائس چیئر پرسن ہوتے ہوئے میری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر ہارمنی پیدا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں طبقاتی اور مذہب کے اوپر کافی زیادہ انتشار پھیلایا جاتا ہے، اور انسٹیبلٹی بھی ملک کے اندر اسی وجہ سے پھیل رہی ہے بہت تیزی سے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم لائرس کے اندر رہتے ہوئے اس کے دونوں کے درمیان ایسی ہم آنکھی پیدا کی جائے جو ہمارے ریلیجس ویز میں بھی ایک دوسروں کو ایک اچھا گیسچر دے دے یا ہیلپ آؤٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمارے درمیان جو بیسکلی کرسچن لا اور مسلم لاز کافی فرق ہے جو کہ اسٹیٹ لاز ہے، جنرل لاز جو ہے مائنورٹی لاز سے فرق ہے، تو وہ بھی ان کی اویئرنیس بھی لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ وہ جان سکے کہ کرسچنس لاز یہ ہیں. موسٹلی ڈیورس کے کیسز جو ہے وہ نارمل پیٹرن پہ کر دیتے ہیں، تو ہمیں بتانا ہے، ہم جب تک ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے اپنے کرسچن لوگوں کو بھی کہ آپ نے کس طرح اس کے اوپر چلنا ہے اور کیا لاز ہیں اور کیا آپ کو ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اس کے اندر بھی ہم آہنگی پیدا کر رہی ہے. بالکل. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ فورن افیئرس کی جنرل سیکریٹری بھی ہیں. جی، اب اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے ابھی کچھ جب ہمارا ٹینیور سٹارٹ ہوا تھا ایز اے میں فائنانس سیکرٹری، تو ہم نے سٹارٹنگ میں ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر کام کرتے ہوئے مختلف ایمبیسیز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور ساتھ میں ابھی ہماری کینیڈین ایمبیسی کے ساتھ ملاقات ہو چکی بھی ہے آلریڈی. اس میں یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کولیبوریشن کر کے ہمارے جو کرسچن لائرس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں، اور یہ ان کے اندر ہمیں بہتر تعلقات جو ہے وہ استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کہ پاکستان میں منورٹی لائرس بھی ہیں اور ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہم کر رہے ہیں. ابھی ہائی کورٹ کی طرف آتے ہیں جس میں آپ کو چیئر پرسن ہیں ویمن رائٹس کمیٹی کی. جی، اب اس کے بارے میں بتائیے. ویمن رائٹ کمیٹی کا پرپز جو ہے وہ ویمنس کی لیے آواز اٹھانا، اور یہاں پہ خاص طور پہ ویمن لائرس کے لیے، تو اسپیسیفکلی ویمن لائرس کے لیے ہے. اسپیسیفیکیشن اگر کی جائے تو وہ ویمن لائرس کے لیے ہے. ویمن رائٹس جی، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے ڈسکریمنیشن تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک آپ اپنے لائرس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جا کے، یا کوئی بھی ڈسکریمنیشن ہوگی یا کیس میں پیش ہونا، یا ان کے لیے آواز اٹھانی کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر کام کرنا. اس کے لیے آپ وائس چیئر پرسن ہیں جیل امپریزنمنٹ انسپیکشن کمیٹی کی. یہاں پہ آپ اپنی بتائیے ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ یہ جیسے جیل امپریزنمنٹ کا نام آتا ہے تو لائک آپ کو پریزنس کے پاس بھی جانا پڑتا ہے یا اس طرح کا کوئی کام؟ ہاں جی، یہ فرسٹ ٹائم جو ہے لاہور بار کے اندر کرسچنس کو یہ اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے انسپیکشن کے لیے آپ کسی بھی رینڈم جیل کے اندر جا سکتے ہیں ان عہدوں کی وجہ سے، اور آپ وہاں پہ جا کے انسپیکشن کر سکتے ہیں کہ آیا قیدیوں کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کیا وہ ایز پر پیرامیٹرز جو ڈیسائیڈ ہیں لا کے اندر ان کے مطابق دی جا رہی ہے، کیا ان کو رائٹ دیا جا رہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل ان کا ہو سکے، اور ان کو کیا اتنی فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی آواز اٹھا سکے اور ان کو لائرز تک رسائی دی جا سکے. یہ اسپیسیفک ویمن پریزنس کے لیے ہے یا پھر اوور آل؟ یہ جنرل ہے. ہاں جی. صحیح. آپ ممبر ہیں مائنورٹی رائٹ کمیٹی کی لاہور بار کی. تو یہاں پہ جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا جا چکا ہے، لیکن کیونکہ بار ڈفرینٹ ہے تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا رسپانسبلٹیز میں ڈفرینس آتا ہے یا کوئی اس میں کیا فرق ہے؟ رسپانسبلٹی میں ڈفرینس نہیں آتا، یہ ہے کہ اس کا اسکوپ جو لمیٹائز ہو جاتا ہے. یہاں پہ لمیٹائز ہو جاتا ہے لاہور بار میں؟ جی بالکل، کیونکہ یہاں پہ وہ ینگ لائرز آ رہے ہیں نا. صحیح بالکل ٹھیک. آپ مائنورٹی جیل افیئرز اینڈ ریفارمز کمیٹی کی وائس چیئر پرسن ہیں لاہور بار سے. اس میں آئی گیس فرق آ جاتا ہے، وہاں پہ آپ جیل امپریزنمنٹ کی انسپیکشن کے لیے آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، یہاں ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ منورٹی سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھنا ہے کہ منورٹیز کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. کیا وہاں پہ جنرل تھا اور یہاں پہ مائنورٹی کے لیے وہاں پہ انسپیکشن ہے. یہاں پہ ہم ریفارمز کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کیا ایز پر لا ہے یا ان کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ریفارمز کرنے کی، کہ ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ وہ وہاں پہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہیں غلط ایکٹیویٹیز میں نہ پڑ جائیں. تو ان کے لیے ایسے کورسز
یا ایسے ٹیکنیکل کام انٹروڈیوس کروانا یا ریفارمز لے کے آنا جو کہ ان کے کریکٹر بلڈنگ میں بھی مددگار ثابت ہو, کیونکہ کرمنل جو ہے وہ بائی برتھ تو کرمنل نہیں ہے, ان کو حالات نے بنایا, تو ہمیں اس کے لیے اس طرح کے حالات سازگار بنانے ہیں اس جگہ پہ بھی رہ کے کہ وہ بہتر انسان بن کے باہر نکلے. بالکل. اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اس میں ہماری کرسچن لائرز کو فرسٹ ٹائم ایڈ کیا گیا ہے, یہ کمیٹی فرسٹ ٹائم بنائی گئی؟ یہ بھی کمیٹی فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ یہ کمیٹی بنی. ہاں جی. آپ کے ٹینیور میں؟ جی یہ بالکل ہمارے ٹینیور میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری کمیٹیز جو ہیں وہ نئی بنی ہیں. تو یہ کلیپ کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی بالکل, میں اس کو کلیپ کی جو پریزیڈنٹ کیبنٹ ہے اس کو ہی اس کا صحرا جو دوں گی وہ انہی کے سر پہ جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے صرف ہمیں ہائی کورٹ کے اندر منورٹی رائٹ ایک کمیٹی ملتی تھی, لاہور بار کے اندر بھی منورٹی رائٹ کمیٹی ایک ہی ملتی تھی, اور اس دفعہ تقریباً خدا کا شکر ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ خدا کا ساتھ ہے اور ہاتھ ہے کہ اس دفعہ ہر بار کے اندر 4 سے 5 کمیٹیاں بنی ہیں, کیونکہ میں ان کی کچھ کی ممبرس نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں وہ ایک بلیسنگ ہے سب کے لیے کہ تقریباً ہاف سے زیادہ جو ہمارے لائرز ہیں وہ اس چیز میں اکوموڈیٹ ہوئے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے کمیونٹی کو سرو کر سکیں گے. آپ ینگ ویمن مائنورٹی لائر کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں. جی جی, تو یہاں پہ آپ کے کیا کام ہیں, کیا کچھ آپ کرتی ہیں؟ یہ اس کی ڈسکرپشن تو ابھی میں آپ کو بس تھوڑی سی بتا سکوں گی, کیونکہ ابھی جب میں آ رہی تھی تو مجھے جو ہماری لاہور بار سے فون آیا کہ میڈم آپ کے فلاں فلاں کمیٹی ہم نے بنائی گئی ہے, تو وہ کائنڈلی آ کے اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کر لیں اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بھی لے لیں. تو یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ وہ مجھے خود بنا کے کمیٹیاں اور وہ انفارم کر دیتے ہیں کہ میڈم یہ آپ ریسیو کر لیں. اس میں ہم لوگوں کا صرف مین پرپس یہی ہے کہ جو ینگ ہماری ویمن لائرس آ رہی ہیں, منورٹی لائرس آ رہی ہیں, اسپیسیفکلی ان کے اوپر کام کیا جائے, ان کے مسائل کو ریڈریس کیا جائے اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے اور ان کی آواز بنا جائے. اچھا, یہ جو تینوں پلیٹ فارمز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, پنجاب بار ہے, ہائی کورٹ ہے اور پھر لاہور بار ہے, اس میں آپ بہت ساری کمیٹیز کی چیئر پرسن بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, تو ایک ہی ٹائم میں ایک پرسن اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز, پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا لی جا سکتی ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی کر رہی ہیں تو لی جا سکتی ہیں, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں, اپنا ٹائم کیسے مینیج کرتی ہیں, پھر ان ڈیوٹیز کو آپ کیسے کر پاتی ہیں؟ ابھی تو وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ عادت ہو گئی جاتی ہے, کیونکہ آپ جب بائی پروفیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی جگہ سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر جاتے ہیں اور اپنا کام کردار ادا کر جاتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں جو پنجاب بار کونسل کی انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کمیٹی ہے, اس کے بارے میں اپنا ایک کیس ڈسکس کروں گی کہ میں 9 بجے گھر پہنچتی ہوں کورٹ کے کام کر کے, آفس کے کام کر کے, تو مجھے میرے فادر کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ پہ ایک تھانے میں مسئلہ ہو گیا علاقے میں, تو آپ وہاں پہ چلے جاؤ. ایشو یہ ہے کہ وہ کرسچن اور مسلم ڈسپیوٹ ہے. اب اس ٹائم پہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور دھند بھی تھی, فیمیل ہونے کے ناطے پہلے میں نے کہا میں تھکی بھی ہوں, لیکن میں نے کہا اب یہ کمیونٹی کا ایشو اور اس پہ ہم لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے. وہاں پہ میں نے جا کے وہاں پہ ان کے جو انویسٹیگیشن انچارج سے بات کی کہ اصل ایشو کیا ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈم یہ چرچ اور مسجد کا ایشو ہے, تو اب ہم کیا کریں, ہم دونوں طرف سے باؤنڈ ہیں, اور اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمیں اپنی کمیونٹی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آپ کے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ نتائج بہتر جانتی ہیں. تو اس ٹائم پہ میرے لیے ڈیسیژن لینے کا ٹائم تھا, اور میں نے وہاں پہ جو کچھ مولانا حضرات اور کچھ بہت ریلیجس پرسن تھے, کچھ پولیٹیکل پرسن تھے, اور میں ایک اکیلی فیمیل اور جو ہے بھی کافی ایج میں نے ان کے ساتھ بیٹھا. میں نے پھر دعا کی خدا سے کہ خدا اس مسئلے سے تم خود ہی میری مدد کریں گے, آپ ہی مجھے گائیڈنس پرووائڈ کریں گے. تو خدا نے میری ہیلپ کی اور ان لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی, تو وہ مسئلہ جو ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ریزالو کر لیا, کیونکہ اس میں 2 بج گئے رات کے. اور نیکسٹ ڈے انہوں نے جی اس کیس کو پولیس نے ساتھ مل کے وہ چینج کر کے ہم نے اس کو لڑائی جھگڑے کا کر کے, کیونکہ ان کو بھی اپنی فارمیلٹیز پوری کرنی تھی پولیس والوں نے بھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈے میں نے دونوں سائڈوں کی بیلز کروا کے اور بعد میں صلح کرا کے, اور وہ ابھی بھی کہیں پہ بھی مجھے مل جاتے ہیں تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں. اور وہ جو چرچ اور مسجد والی ڈسپیوٹ تھا وہ ریزالو ہو گیا, اور وہ وہیں پہ سارے
خوشی سے اور ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. یہاں پہ آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے کہا کہ آپ نے دعا کی اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے. تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, اپنے ویورز کو بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ کی پریئر لائف کیا ہے, ہمیں ضرور بتائیے. پریئر لائف جو ہے میری اس بیزی شیڈیول کے اندر بھی بہت اچھے طریقے سے مینٹین ہے کہ میں مارننگ میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے جو میرے لیے ضروری ہے وہ پریئر کرنا ہے, بائبل پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے, چاہے میں اس کے بائبل کی ایک ہی وہ پڑھوں, جیسے میں زبور ورسز ہیں, نہیں ورس نہیں, میں پورا ایک زبور پڑھتی ہوں, چیپٹر پڑھتی ہوں, کیونکہ میرے خیال میں 23 زبور جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی بھی دیتے ہیں, حفاظت بھی کرتے ہیں. بالکل, تو وہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ اور پوری فیملی اور جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کے لیے پرے کر کے پھر میں راستے میں جب ٹریول کر رہی ہوتی ہوں تو میرا کام ہوتا ہے کہ میں ایک روزری کا بھید پڑھتی ہوں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آنے والا دن بھی بہتر ہو جاتا ہے اور ساتھ میں خدا کی آپ کے راستے میں بھی حفاظت ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو اچھے طریقے سے بہتر چلنے کی وہ گائیڈنس مل جاتی ہے. اور جب رات میں ان بٹوین جب ہم آفس میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ضرور پرے کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے آفس کا ایک اصول ہے. اور پھر اس کے بعد رات میں آپ گھر پہ آپ کی جو پرسنل پریئر ہے اس میں بائبل ضرور پڑھتی ہوں. اس میں میری جو روٹین ہے کہ میں ایک جو چیپٹر ہے ویسے پڑھتی ہوں اور ساتھ میں ایک جو ہے زبور میں ضرور لیتی ہوں. اچھا مس, آپ این جی او جو ہے امید پارٹنرشپ پاکستان کی بورڈ ممبر اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک یو کے کی لیگل ایڈوائزر ہیں اور بیورو چیف بھی ہیں, انالیسسٹ بھی ہیں, جو آپ نے کیتھولک ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا, آپ نے مجھے بتایا. اب ہمیں جلدی سے بتا دیجیے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. بے شک آپ بہت بڑی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے, اور میری جتنی مسیحی ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, اور یقیناً آپ کی پرسنالٹی سے میں بھی بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ آپ کس طریقے سے اتنا کچھ مینیج کرتے ہیں. تو ابھی جلدی سے ہمیں بتائیے گا این جی او کے بارے میں, اور یہ نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک یو کے ہے, اس کے آپ کی کیا رسپانسبلٹیز سرو کر رہی ہیں آپ؟ این جی او جو امید پارٹنرشپ کے پہلے میں لیگل ایڈوائزر تھی اور ابھی انہوں نے مجھے ریسنٹلی اپنی بورڈ ممبر بھی بنایا. اس میں سب سے پہلا جو ان کا کام ہے کہ ہماری فیمیلز کے اور میلز کے یعنی منورٹی کے اندر جو ایشوز ہیں اس کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کرنی لیگلی, اور ساتھ میں ان کو ٹول پرووائڈ کرنے. جیسے سب سے بڑا جو ٹول ہے میرے خیال میں کہ ایجوکیشن, اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے, ساتھ میں ان کو اسکل پرووائڈ کرنا. تو یہ ان دو ٹاپکس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور بہت سکسیزفل وہ مختلف ضلعوں میں کے اندر کام کر رہے ہیں. جہاں پہ آ گیا نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک یو کے کا کام ہے, یہ ابھی کچھ ہی عرصہ یعنی جنوری میں سٹارٹ ہوا اور وہ کافی پاپولر ہو چکا ہوا ہے. اس کا کام ہے کہ جو ہمارے کرسچن ایشوز ہیں جو کہ موسٹلی نہیں ڈسکس کیے جاتے ان کو ہم سب کے سامنے لے کے آئیں. اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ دونوں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور سلوشن بھی دیتی ہیں اور اس وجوہات بھی بیان کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کے اتنے قیمتی ٹائم کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ ہماری کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں کمیونٹی کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو ایک ڈسکرمنیشن کا فیکٹر ہے ہم اس کو ذہنوں پہ سوار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے. خدا نے جب ساتھ ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی, اس لیے آپ کے پاس جو بلیسنگ ہے اس کو بھرپور طریقے سے یوز کریں اور آگے بڑھیں, اپنا بھی نام بنائیں, اپنے گھر والوں کا بھی اور اپنی کمیونٹی کا بھی. تھینک یو سو مچ میم. ویورز, ہم نے جانا کہ مسیحی قوانین جو ہیں وہ جنرل قوانین سے, جنرل لاز سے ڈفرینٹ ہیں. تو جب بھی کسی بھی قسم کے مسئلے کا آپ شکار ہوں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کرسچن لائرز کے پاس جائیں, کیونکہ جنرل لاء میں جیسے ہمیں میم نے بتایا کہ فرق ہے جو ہمارے مائنورٹیز کے لاز ہیں. تو جب آپ اپنے کرسچن لائرز کے پاس جائیں گے تبھی آپ کے مسائل اچھے طریقے سے حل ہو سکیں گے اور مزید مسائل پیدا ہونے سے بھی بچ سکیں گے. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے اور ہمیں لکھتے رہیے ای میل editor@ishaq.news پر, اور اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بھی آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو آئزک ٹی وی اینڈ اسٹے بلیسڈ.